بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ لیکن کچھ ارکان اسلام ایسے ہیں جو اس عبادت کا حسین مظہر ہیں، اور ان مظاہر میں سے سب سے بڑھ کر جس کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز رکن اسلام بھی ہے اور اللہ کی بندگی کے اظہار کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بھی، ایک ایسا ذریعہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی اجمالی کتاب قرآن مجید میں 700 بار مختلف انداز میں نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ مسلمانوں کو اس کی ادائیگی کا، اس کے قیام کا حکم دیا ہے۔ حدیث اس سے بڑھ کر بات کہہ دیتی ہے کہ پہلی عبادت جس کا تم سے سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل شے، تو پھر میں بھی چاہوں گا کہ یہ نماز جب میں ادا کروں، جب آپ ادا کریں تو صحیح طریقے سے ادا کریں، اس طریقے سے ادا کریں جیسے ہمیں ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آج ہم دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو نماز کے ارکان ہیں، نماز کے اندر اس کے اجزاء ہیں، ان کی ادائیگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے۔ بات ایک یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نماز سے پہلے جو کچھ باتیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں اور نماز کے اندر جن باتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب کہلاتے ہیں ارکان اسلام۔ جو نماز سے پہلے جو ہے جن کو خاطر میں لایا جاتا ہے، جن پر توجہ کی جاتی ہے، وہ کہلاتے ہیں بیرونی ارکان، یا انہیں کہا جاتا ہے شرائط نماز۔ اور دوسرا جو نماز کے اندر ادا ہوتے ہیں ان کو اندرونی ارکان یا فرائض صلاۃ کہا جاتا ہے۔ بیرونی ارکان میں شرائط صلاۃ میں، شرائط نماز میں طہارت و پاکیزگی بھی ہے، لباس کا پاک صاف ہونا بھی ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ہے، قبلہ رو ہونا بھی ہے، اور نیت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور لیکن جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، جو نماز کے اندر ارکان ادا کیے جاتے ہیں، فرائض صلاۃ، آج ان کا بیان ہوگا کہ نماز ادا کس طرح ہوگی۔ میں نے ابھی ذکر کیا، سب سے پہلے تو نماز کی ابتدا میں ہی، نماز میں داخل ہوتے وقت نیت کا ہونا ضروری، معلوم ہو کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، معلوم ہو کتنی رکعت ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کا دل میں ارادہ جو ہے یہ نیت کہلاتی ہے۔ کوئی زبان سے اظہار کر دیتا ہے تو غلط نہیں، لیکن نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نیت خالص اللہ کے لیے رکھ کے نماز میں داخل ہوں۔ پھر نماز میں داخل ہونے کے بعد پہلی بات جو ہمارے لیے لازم ہے وہ ہے ہم قبلہ رو کھڑے ہوں، قبلہ رو کھڑے ہوں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ہم چاہیں اپنا رخ پھیر لیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیرو۔ اور حدیث اس ضمن میں تو بڑی کلیئر ہیں، آپ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اذا قمت الی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فاسبغ الوضوء، تو اچھے طریقے سے وضو کر، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، فکبر، اور پھر تکبیر کہہ۔ قبلہ رو ہونا ضروری، جب آپ اطمینان میں ہیں، جب آپ امن کی حالت میں ہیں تو قبلہ رو ہونا لازم، لیکن جب آپ سفر کی حالت میں ہیں، کسی سواری پر سوار ہیں یا حالت خوف میں ہیں، بد امنی کا زمانہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، تو پھر جہاں آپ کو قدرت حاصل ہو، جس طرف آپ رخ کر سکتے ہوں وہاں رخ کر لیجئے۔ اگر آپ کو قبلے کا علم ہے تو سفر شروع کرتے وقت رخ اس طرف جو ہے وہ پھیریے، اور اس کے بعد سواری جس طرف آپ کو لے جائے، آپ کی قدرت نہیں رہی اب تو آپ کسی طرف بھی آپ کا رخ ہے تو اپنی عبادت مکمل کیجئے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب حالت خوف ہو، فوجوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو کیا تدبیر ہونا چاہیے۔ سنن بیہقی میں جو ہے وہ روایت موجود، حدیث موجود، اذا اختلطوا، جب آپس میں بھیڑ جائیں، گھس جائیں ایک دوسرے کے اندر لشکر، فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ، تو پھر صرف تکبیر تحریمہ کہی جائے اور سجدے اور رکوع کو سر کے اشارے کے ساتھ صرف کر لیا جائے، کوئی لازم نہیں تدبیر کرنا اس کے علاوہ کوئی اور۔ اس کے بعد اہم جو ایک رکن جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے جی تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تحریمہ اسے کیوں کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کچھ وہ معاملات جو عام زندگی میں ہمارے لیے بالکل درست تھے، بول چال کرنا، کسی کی سلام کا جواب دینا، کسی کی چھینک کا جواب دینا، ان سب سے ہمیں روک دیا جاتا ہے، وہ سب باتیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، ہم نماز میں وہ باتیں نہیں کر سکیں گے، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تکبیر تحریمہ کس طرح سے ادا ہوگی، کس طرح سے کی جائے گی، حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری میں اس کا بیان ہے، صحیح مسلم میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کندھوں تک اٹھاتے ہوئے اپنے جو ہاتھوں کی جو یہ پورے ہیں انہیں کانوں کی لو کے برابر لے جاتے، آپ اٹھاتے کندھوں تک ہاتھ اور کانوں کی لو کے برابر کر لیتے۔ ہاتھ جو ہے وہ قبلہ رو رہیں گے اور ہتھیلیاں جو ہے جس قدر نارمل انگلیاں کھلتی ہیں اتنی ہی کھلی رہیں گی۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ انہیں مزید جو ہے وہ پوری طرح کھولا نہیں جائے گا، جیسے نارمل ہاتھ ہوتے ہیں قبلہ رو رکھ کے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور کانوں کی لو کے برابر انگلیاں کر لی جائیں۔ تکبیر تحریمہ کہیں کب جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہیں، آپ نے مختلف انداز میں تکبیر تحریمہ کا انداز سکھایا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھا لینا اور بعد میں اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھا لینا اور واپس لاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اس جو ہے تمام عمل کے بارے میں، ان تمام طریقوں کے بارے میں احادیث موجود۔ جو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے وہ صحیح بخاری میں موجود، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، صحیح مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے ذکر کیا کہ کچھ باتیں ہم پر حرمت والی ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں، اس وقت تک جب تک کہ نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اس کا ذکر بھی آپ کو حدیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، نماز کھلنے کی کنجی جو ہے وہ طہارت و پاکیزگی ہے، وتحریمها التکبیر، اور جس کے ذریعے نماز میں داخل ہوتے وقت چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر کہنا، وتحلیلها، اور جس سے پھر دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں تسلیم، وہ ہے سلام پھیرنا، سلام کے بعد دوبارہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کا وہ جو ہے رکن آتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نماز کے قیام جو ہیں وہ طویل ہوں وہ خوبصورت نماز ہے، تو قیام جو ہے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے بیان ہوتا ہے اس کا۔ قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑے ہونا، لیکن کیسے کھڑے ہونا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے ہمیں سکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں کہ اللہ کے بندے مومن لوگ وہ ہیں جو نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے قیام کرو عاجزی کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس بزرگ و برتر ذات کے سامنے خود کو حقیر سمجھتے ہوئے پیش کرنا ہے۔ اور پھر اس قیام کے دوران طریقہ کار کیا ہوگا کھڑے ہونے کا، کہ آپ نے سب سے پہلا اہتمام جو کرنا ہے قیام میں وہ یہ کہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور ہاتھ کس طرح باندھنا ہے کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ رکھ لینا ہے، اس طرح سے کہ آپ کا دایاں ہاتھ یا تو اس کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آ جائے۔ اس کا ذکر بھی موجود کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا جائے، اس کا ذکر موجود ہے حدیث کے اندر۔ اور اس جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا سنن ابو داؤد میں آپ کو ذکر ملے گا۔ لیکن اس طرح ہاتھ باندھنا کہ کلائی سے آپ جو ہے وہ تھام لیں اپنے ہاتھ کو، اور انگلیاں آپ کی کلائی سے آگے، اور یہ ہتھیلی پیچھے جو ہے کلائی سے دوسرے ہاتھ پر آ جائے۔ تو اس طریقے کا ذکر سنن نسائی میں موجود حدیث نمبر 1031 میں۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، وہ صحیح جامع صغیر کے اندر 4050 نمبر حدیث میں ذکر موجود ہے۔ پھر یہ ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جائے گی، یعنی جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی تلاوت کا۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث میں بہت سی دعائیں جو ہیں وہ ذکر آپ کو ملیں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ڈسکرپشن میں ان کی عربی آپ کو لکھ کر دے دوں تاکہ آپ کو عربی پڑھنے میں آسانی ہو۔ بہت سی دعائیں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ آپ کو جو دعا آسان لگے، جو دعا آپ یاد کر سکیں اسے اپنائیے، بلکہ بدل بدل کر دعائیں پڑھا کیجیے تاکہ ساری سنتیں ہی جو ہے وہ پوری ہو جائیں، نبی کی سکھائی ساری دعائیں جو ہے ہمیں یاد ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کیا کیا دعائیں جو ہے وہ سکھائی گئیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی، حدیث کی تقریباً سبھی بکس کے اندر آپ کو ایک دعا ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثنا پڑھتے وقت، اللہ کی حمد و ثنا کرتے وقت افتتاحی دعا کیا پڑھا کرو؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ میرے اور میری برائیوں کے درمیان، خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان۔ اللہم نقنی من خطایا، اے اللہ تعالیٰ دور کر دے میری خطاؤں کو، اس طرح کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح میل کچیل سفید کپڑے سے دور ہو جاتی ہے دھلنے کے بعد۔ اے اللہ تعالیٰ میرے جو ہے وہ گناہوں کو دھو دے برف سے، اولوں سے، پانی سے۔ یہ دعا موجود، اگر یاد ہو یہ پڑھیے۔ اور پھر جو عام معروف دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سنن ابو داؤد میں 776 نمبر حدیث میں موجود ہے دعا۔ پھر اسی طرح انی وجہت وجہی للذی والی دعا جو ہے یہ بھی موجود صحیح مسلم میں۔ اور اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو ایک دعا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، صحیح مسلم میں جو ہے یہ دعا آتی ہے کہ آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو اس طرح ابتدا کرتا ہے اپنی نماز کی۔ ایک صحابی نے پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت سنائی۔ پھر اسی طرح ایک صحابی نے اس دعا کے ساتھ افتتاح کیا اپنی نماز کا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ صحیح مسلم میں یہ ذکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا آسمان سے 12 فرشتے جو ہے وہ اترے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ یہ دعا لے کے آسمانوں کی طرف جائے۔ آپ کو جو دعا آسان لگے اسے پڑھیے، بدل بدل کے پڑھیے، ساری دعائیں یاد کیجیے۔ اور اس جو ہے افتتاح کے بعد، اس حمد و ثنا کے بعد پھر ہے قرات میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ کوئی نماز آپ کی ایسی نہ ہو، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نوافل ہیں، جب آپ ادا کر رہے ہوں ہر رکعت میں جو ہے اس کے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم۔ اور ٹھہر ٹھہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتے تو اس کے بعد ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے ٹھہر جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2927 2927 میں اس کا ذکر موجود۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حمد و ثنا پڑھنے کے بعد آپ
پہلے تعوذ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اور سورہ فاتحہ اتنی لازم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اپنی نماز میں۔ تو یہ سورہ پڑھنا لازم، صحیح بخاری میں اس کا ذکر موجود، اور صحیح مسلم میں بھی یوں ذکر موجود، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو اسے مت بھولیے، اپنی نماز میں لازم جو ہے وہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر قرات ہے، اور قرات کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ کس طرح پڑھی جائے، یا تو ایک سورہ مبارکہ مکمل پڑھی جائے، اور یا اگر سورہ مبارکہ کوئی مکمل یاد نہیں تو پھر آپ جو ہے وہ 3 مختصر آیات، جیسے کہ سورہ کوثر میں 3 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، کوئی سی 3 مختصر آیات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ یاد رکھ لیجئے کہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 807 میں ذکر ہے وَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنًا فَاقْرَؤْا بِهِ، اگر تجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو وہ پڑھ، اور وَإِلَّا، اور اگر تجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد نہیں فَحْمَدِ اللَّهَ، تو پھر اللہ کی حمد بیان کر، وَكَبِّرْهُ، اور اس کی تکبیر بیان کر، وَهَلِّلْهُ، اور اس کی تحلیل بیان کر، یعنی الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، یا الحمدللہ پڑھ لے، اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور دعائیں یاد نہیں۔ ایک چیز میرے ذہن سے محو ہوئی، میں وہ ضرور پہنچا دوں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے مکمل کریں تو آمین بھی کہا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم آمین کہتے ہو تو فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے تمام پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرات میں یا پوری ایک سورہ مبارکہ پڑھیے یا 3 آیات مختصر پڑھیے، اور اگر اس میں سے کچھ یاد نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل، تحمید، ان کو جو ہے وہ ضرور بیان کیجئے۔ جب آپ صورتیں پڑھیں قرآن مجید کی تو یہ اتنا خیال رکھیے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس ترتیب میں قرآن مجید میں ہے اس ترتیب میں پڑھیے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، رٹو طوطے کی طرح فر 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 پڑھتے نہ جائیے، جس کی خود بھی سمجھ نہ آئے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ نماز میں بھی کئی ارکان اور باقی ہیں، لیکن اس ویڈیو کی جو ہے وہ طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہیں پر اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ویڈیو میں باقی جو اندرونی ارکان نماز ہیں، یعنی جو فرائض صلات ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا احادیث کی روشنی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔